إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما اللہم ارنا الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی کل 10 آیات رہ گئی تھی، میں پہلے ان کی تلاوت کروں گی اور ان کی تفسیر بیان کروں گی، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ آج سورۃ الاعراف ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے، سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور اس سے روکے۔ ہم ابھی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیت سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے۔ یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کا رب کی کوئی بڑی نشانی ہے۔ جس وقت آپ کے رب کی پوری نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن کے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلائیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کا 10واں حصہ ملے گا، جو شخص برے کام کرے گا سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوا اپنے فرشتوں کو جو کہ ہماری نیکیوں اور بدیوں کو لکھتے ہیں کہ جب میرا بندہ کوئی نیک کام کرے تو اس کو 10 گنا اجر دو، اگر کوئی برا کام کرے تو پھر ایک ہی نیکی ایک ہی برائی لکھنا، سو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے۔ ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا کہ وہ ایک دین ہے مستحکم ہے جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادت، میری جینا اور میرا من، یہ سب خالصتاً اللہ ہی کا ہے جو مالک ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھ کو اسی کا حکم ہوا اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلا دیں گے کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ ظاہراً تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو کہ تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جز سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔
سورۃ الاعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، 206 آیات، 24 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 7ویں نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے یہ 39 نمبر پر ہے۔ آیت نمبر 46 اور 47 میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے کہ مکے کے اسی دور میں یہ نازل ہوئی جس دور میں سورہ الانعام نازل ہوئی تھی۔ تو موضوع اس کا فکر آخرت، عقیدہ آخرت اور آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ نے بڑے اور بڑے چھوٹے انداز میں اللہ پاک نے جنت اور جہنم کے مکالمے سنائے ہیں۔ حروف مقطعات سے آغاز، الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے۔ اس قرآن کے نزول کا یہاں پہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں احکامات الہی اور دین الہی کے حوالے سے کوئی جھجک نہ رہے، اس کو سننے میں، اس کو سیکھنے میں کوئی جھجک باقی نہ رہے، ایمان میں کوئی جھجک نہ ہو، ماننے کے بعد پھر عمل میں کوئی جھجک نہ ہو، تصدیق میں پھر کوئی جھجک نہ ہو، تعلیم میں، تبلیغ میں ہرگز کوئی جھجک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر قاری قرآن کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دی اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا ہے، ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی تھی کہ واقعی ہم ظالم ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کریں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اس روز وزن واقعہ ہونے والے ہیں، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہم ان میں سے بنانا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں کے۔ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو وہ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے، تو بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان زندگی پیدا کی، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، خلاق ہے، احسن الخالقین ہے۔ اللہ فرما رہے کہ میری بہترین مخلوق انسان ہے۔ انسان کو تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے جسم کا بہترین حصہ تمہارا چہرہ صورناکم بنائے، نک، سک، نوک، پلک درست کر کے یہ خالق نہیں، یہ ایک مصور کہہ رہا ہے کہ ہمارا چہرہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت اہتمام سے بنایا، تو اس کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے میرے چہرے کی آنکھ نہیں پسند، مجھے میرا ناک نہیں پسند، مجھے میرا رنگ نہیں پسند، بال نہیں پسند، تو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اس نعمت کا ہر حال میں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر چہرہ حسین ہے تو اس کا ہرگز بھی تکبر نہیں کرنا، اور کیونکہ چوتھی بات، اللہ نے کسی بندے کے چہرے کا مذاق فرمایا کہ مذاق ہرگز نہیں اڑانا، اور حقارت سے نہیں دیکھنا، بدترین مذاق چہرے کا مذاق۔ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا نہیں بلکہ خالق کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اور پانچواں، یہ تو اللہ نے ہی بنایا، اور اس کی فکر کی بجائے ہمیں اپنے چہرے کے داغ دھبوں شکنوں کی فکر کے بجائے اپنے اخلاق کی فکر کرنی ہے۔ چھٹی بات ہے کہ جب چہرہ اللہ نے بنا دیا، بہترین بنا دیا، تو اس کو تبدیلی اور تغیر کی کوشش کرنا، جیسے کہ آج کل یہ کاسمیٹک سرجریز وغیرہ ہے، جسے ناک کا بدلنا یا ہونٹ وغیرہ کا بدلنا اور بھوؤں کو بدلنا، گویا یہ کہنا ہوا کہ ہمیں المصور کی بنائی ہوئی تصویر پسند نہیں آئی۔ اور ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانے ہے کہ جب کہ میں تجھ کو
جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں۔ تو شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور سوال تو یہ ہوا کہ جیسے کہ ہم لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سوچے کہ شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار نہیں کرتا، اگر ہم ایک نماز نہیں پڑھتے تو ہم کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو جس کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس سے آسان سوال ہوگا۔ شیطان نے اللہ کی احکامات کی نافرمانی کی تھی تو سوال تو ہوا تھا، حالانکہ وہ فرشتوں کا جلیس تھا۔ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اس کا یقیناً تکبر تھا شیطان کا، جو کہ وہ کہتا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ بہت عمدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر جاننا اور حق سے انکار کرنا۔ یہاں پہ ہم سب لوگ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہماری زندگی میں کہیں کوئی تکبر تو داخل نہیں ہے، کہ کہیں پہ ہمیں مال کا تکبر ہو، یا اولاد کا، یا نیک یا لائق، یا جیسی بھی اچھی اولاد ہے اس کا، یا کسی کوٹھی کا، کاروں کا، جائیدادوں کا، برادری کا، کہیں پر یہ تکبر تو ہم پہ غالب نہیں ہے۔ اگر ہے تو یقیناً اپنا محاسبہ کر کے اس کو دل سے کھرچ کھرچ کر نکال دیجئے۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر کا انجام بھی بتا دیا کہ اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ہی نکال دیا، حالانکہ شیطان جو تھا وہ فرشتوں کا جلیس تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا جہنم متکبرین کے لیے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی چونٹی کی شکل میں پیدا کیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم میں ایک مقام بولف کی طرح ہانک دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ بولف کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ جہنم کا نیچے گڑھ ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ، خون اور ان کا پسینہ ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تکبر کرے آسمان میں رہ کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ کہنے لگا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گی۔ وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ مطلب یہ شیطان کا پھر وہی رویہ تھا جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ کمی کو تائی خود کی تھی، اور الزام سارا وہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر دھر رہا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کو سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والے نہ پائیے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے ان کے حملہ کروں گا۔ تو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ آگے سے مطلب کہ آگے سے حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے گناہ کی طرف مائل کروں گا، اور یہ کمزور ترین ایمان والوں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور پیچھے سے جیسے کہ گناہ کو شوگر کوٹڈ کروا کے، یعنی گناہ کو گناہ پہچاننے نہیں لگتے لوگ، جیسے یہ بدعتیں وغیرہ کرواتا ہے، جیسے کرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ لوگ اکثر کہتے ہوتے کہ میں قرآن ہی تو پڑھ رہی ہوں، تسبیح تو کر رہی ہوں، رات کو عبادت ہی تو کر رہی ہوں۔ یہ دائیں کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ نیکیوں کا ایمان نامہ ہے، اس کو بڑا بڑا کر کے دکھاتا ہے، تکبر دل میں ڈالتا ہے۔ نیکیوں کا اب تک تو مطلب کہ نیکیوں کا تکبر یوں ہوگا کہ
وہ ہمارے دل میں ڈالے گا کہ اب تک تو اتنی نیک ہو گیا، اب تو دورہ قرآن بھی کر رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، اب تو تیرے سے بہتر کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، اب تو تم سر بھی ڈھانپنا شروع ہوگی ہو۔ اور پھر بائیں طرف سے گناہ چھوٹے کر کے دکھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ چگلی وغیرہ کرنے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ اس کو چگلی کو گناہ شمار ہی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی لا میں ہے۔ تو پھر بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم باقی بہت اچھے اور نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس اٹھک بیٹھک کی۔ تو پھر شیطان جو تھا دو رستے چھوڑ گیا تھا، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا۔ اوپر کا رستہ مطلب کہ استغفار کا، اور نیچے کا سجدے کا۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل، جو شخص ان میں سے جو تیرا کہنا مائے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں، میں جہنم کو ضرور تم سب سے بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں آدمی کا، اور اس درخت کے پاس مت جانا، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تو دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تو تم دونوں کو اس درخت سے کسی اور سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جو یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جو۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ پس ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آئے۔ پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کا پردے کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ شیطان کا ایک اور طریقہ کہ جب جنت میں آباد ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تو ان کو درخت سے روکا گیا تھا، تو شیطان نے دوستی کی، جب خیر خواہی سے ان کو یقین دلایا، روتے روتے آیا ان کے پاس کہ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، تمہیں ایک نسخہ بتاؤں جس سے تم فرشتے بھی ہو جاؤ گے اور جنت سے بھی نہیں نکالے جاؤ گے اور تمہاری زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ اس درخت کا پھل کھا لو۔ وہ کھاتے سار ہی ان کے سطر کھل گئے ایک دوسرے کے سامنے۔ تو یہ بے ایمانی، وسوسہ ڈالنا اور فراڈ یہ شیطان کا ہی طریقہ ہے۔ جھوٹی بات کرنا، ظاہری کوئلی فعلی باطن کا تضاد، یہ سارے شیطان کے ہی وتیرے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا اس کا طریقہ، یہ پیچھے سے حملہ آور ہوا آدم علیہ السلام پر۔ جب سطر کھلے تو انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کیا۔ حیا انسان کا فطری طریقہ ہے، جذبہ بے حیائی کے لیے، بے حجابی کے لیے فطرت کا گلا دبانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو معاشرے میں ساری آج کل بے حیائی، بے حجابی اتنی عام جو ہے، یہ فطری طور پر نہیں بلکہ یہ غیر فطری ہے۔ تو اس رودار سے بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ بنی نوع آدم سے لے کے اب تک شیطان کا مقصد کیا ہے؟ لباس کو چھیننا، کیونکہ اس کے بعد بے حیائی آسان ہو جاتی ہے، اور جب حیا جاتی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ حیا جاتی ہے تو بڑے بڑے گناہ کے در کھل جاتے اور انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، اور اس نے شیطان نے پہلے ہی دن سے یہ عمل اختیار کیا ہے۔ تو یہاں سے اصول یہ ملتا ہے کہ جب کوئی قوم، گھرانہ، بستی پر شیطان حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلا اس کا جو حملہ ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لباس کو چھیننا۔ اس لیے شیطان کے تر نوالے سے بچنے کے لیے لباس کے شرعی احکامات کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر دین بچانا ہے تو رب کے بتائے ہوئے احکامات کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حیا تو نظر میں ہونی چاہیے، آنکھوں میں، دل میں ہونی چاہیے، لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں یہ قرآن پڑھانے والے کیوں اتنا لباس پر اتنا سٹریس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے سٹریس کرتے ہیں کہ جب قرآن میں لباس کے احکامات آئے تو انہیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، شرح صدر ہو کر ماننا چاہیے، سمینا اور اطاعنا کر کے ان کو اپنانا چاہیے۔ تو لباس التقویٰ کو اپنا لباس بنانا چاہیے۔ تو لباس التقویٰ کون سا ہے؟
کہ وہ لباس جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے ہوگا، وہ لباس التقویٰ ہوگا۔ اور جو یہ لباس نہیں پہنے گا وہ جہنم میں تارکل اور آگ کے لباس پہنے گا، اللہ اس کو تارکل اور جہنم میں آگ کا لباس پہنائیں گے۔ تو ہمیں رب پسند لباس پہننا ہے، لباس التقویٰ پہننا، اور جو لباس التقویٰ پہنے گا وہ جنت میں اطلس کے، دیبا اور حریر کے لباسوں کو پہنے گا۔ اور لباس التقویٰ کی شرائط جو حدیث اور آیات کے دلائل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس سے زیادہ کھلے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اپنے چہرے اور کلائی پر اشارہ کیا، اور لباس کو نہ بہت زیادہ چست اور ٹائٹ ہوگا کہ جس سے کہ جسم کی یا پیٹ کی ساخت اور ساری فگر وغیرہ ظاہر ہو۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت سے پہلے عورتیں بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ اندام ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، رجھنے والیاں اور رجھانے والیاں ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی۔ اور لباس کو ہرگز باریک نہیں اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باریک کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس ایک صحابی کو دیا اور تاکید فرمائی کہ ایک سے اپنا کرتا بنا لینا، دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا، اس سے کہنا کہ اس کے نیچے کپڑا لگا لے، یعنی اگر باریک کپڑے کی اجازت ہے تو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے نیچے لائننگ وغیرہ لگائی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے کہ مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت والا لباس ہرگز نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی صبح بھی لعنت ہوتی ہے اور شام بھی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو مردوں کی طرح رہنے والی عورتیں اور عورتوں کی طرح رہنے والے مرد۔ نمبر 2 جانوروں سے غیر فطری عمل کرنے والے، عمل قوم لوط کرنے والے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ غیر قوم سے مشابہت ہرگز نہیں ہوگی، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور اس کے بعد کہ پھر لباس میں ہرگز بھی تکبر و تفاخر نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 لوگ جن کی طرف اللہ نہ دیکھے گا، نہ ہی ان سے بات کرے گا، نہ ہی گناہوں سے ان کو پاک کرے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو تکبر سے اپنی تہمند لٹکاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسراف میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 7 میں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے ریاض سے، اسراف سے، دکھاوے کی، تو اللہ پاک نے نماز اور صدقہ کو بھی شرک فرمایا گیا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ اس سے قیامت میں ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ 3 شخص مالی استطاعت کے باوجود اگر کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص مالی استطاعت کے باوجود بھی سادہ لباس پہنے گا، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے ہلوں میں سے جو چاہے اسے پسند کرے۔ تو لباس کو ساتر رکھنا ہے، سادہ رکھنا ہے، اور ایسا رکھنا ہے جو کہ جس سے کہ اللہ کا تقویٰ ہو۔ لباس میں تقویٰ کا خاص دھیان اور خیال رکھنا ہے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں تم دونوں کی اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریحاً دشمن ہے؟ دونوں کہنے لگے ہے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کہ جب ان سے کمی کوتاہی ہوئی تھی، غیر ارادی طور پر ہوئی تھی، تو وہ گناہ پر اکڑ نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے توبہ استغفار کی تھی اور اپنے رب کو راضی کیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ دعا بھی ہے، اور اس دعا کو ضرور اپنی نمازوں کے بعد دعاؤں میں شامل فرمائیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ
تم باہم باز دوسرے بازوں کے دشمن رہو گے. تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ، نفع حاصل کرنا ایک مدت تک. فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے، وہاں ہی مرنا ہے، اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے. اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا، موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس بھی ہے. یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھے. اے اولاد آدم کی شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کروا دی، ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیے تاکہ ان کو ان کا پردہ کا بدن دکھلائی دینے لگے، اور وہ اس کا لشکر تم کو اسی طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جو کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی یہی بتلایا ہے. مکہ کے لوگ چونکہ شیطان کے بہت زیادہ نغے میں آ چکے تھے. یہ لوگ جب طواف کیا کرتے تھے تو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور آگے سے کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا بھی یہی طریقہ تھا. تو شیطان ان کو سمجھایا تھا کہ تم سارا دن بھر جو اتنی محنت مشقت کرتے ہو، تمہارا لباس بھی گندا ہے اور اس میں سے پسینے کی بو وغیرہ بھی ہے، تو تم ایسا کرا کرو کہ یہ اللہ کا گھر چونکہ بہت زیادہ پاک ہے تو اپنے لباسوں کو اتار کر ننگے ہو کر طواف کیا کرو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اور وہ جو مکہ والے تھے وہ بھی شیطان کے نرغے میں پوری طور پر آ چکے تھے. اور مشرکین مکہ نے جب شیطان نے لباس چنا تھا تو ان کو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم پاک صاف لباس ہو کے پھر اس کے بعد طواف کیا کو، ہرگز نہیں. لیکن شیطان کا جیسے کہ پہلے بتایا گیا اس کا پہلا وار ہی لباس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ انسان کو سے اس کا لباس چھیننا چاہتا ہے تاکہ وہ نافرمانی اور ذلت کے گڑھے میں اور دلدل میں گرا دے انسان کو. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے. آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا انصاف کرنے کو، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا کیا کرو، اللہ کی عبادت اس طور پہ کرو کہ اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو. تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کی اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے. بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا. ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں. اے اولاد آدم کی تم مسجد کی ہر حاضری یعنی عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو. آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوئے کیے ہوئے کپڑے جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پہ کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے. ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کیا کرتے ہیں. آپ فرمائے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا تمام فحش باتوں کو، ان میں جو لانیاں وہ بھی اور ان میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کو اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور اس بات کو بھی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو. اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. اے اولاد آدم کی اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے ہوں جو تم میرے احکام تم سے بیان کرے، سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھوٹا بتائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا ان کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے. ان لوگوں کا غیب
ان لوگوں کے نصیب جو کچھ ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے، وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ تو یہاں سے آگے اب اللہ فکر آخرت کو پیدا کرنے کے لیے ایک بالکل الگ طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ اگلے 2 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے جنت، جہنم اور اعراف والوں کے نظارے بھی دکھائے، ان لوگوں کے مکالبے بھی سنائے۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک سین چل رہا ہے، جنت اور جہنم کا نظارہ چل رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان یہ پک آؤٹ کر لے کہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اپنی منزل کا تعین کر لے، اور اس کے لیے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے نظارے دکھا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں سے بھی، ان کے ساتھ بھی تم دوزخ میں جاؤ، جس وقت بھی کوئی کفار کی جماعت داخل دوزخ ہوگی تو وہ لعنت کیوں کریں گے ایک دوسرے پر، جو دوزخ والے ہیں وہ لعنت کریں گے، اور وہ کیوں کریں گے؟ پہلی وجہ تو ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں پہلے ہی بہت سے گروہ موجود ہوں گے، بعد والا گروہ جب ان میں داخل ہوگا تو اندر کی تنگی اور ٹھونسے جانے کی وجہ سے پہلے لوگ اور زیادہ تنگ ہوں گے اور لعنت کریں گے۔ جیسے کہ ہم مثال ایسے لیتے ہیں کہ اگر کوئی سواری ہو کھچا کھچ بھری ہوئی ہو اور باہر سے اور لوگ جب گھستے جاتے تو اندر والے گالی گلوچ اور لان تان کرنے لگتے، بالکل یہی نظارہ ہوگا، اور بعد میں داخل ہونے والے ان کو پہچان لیں گے، اور ان ہی کو کاپی کرنے کی وجہ سے، ان کی پیروی ہی کی وجہ سے ہی وہ کہیں گے کہ ہم جہنم میں داخل ہوئے تھے۔ تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ انہیں دورا عذاب دے، ایک ان کی نافرمانی کی وجہ سے، دوسرا ہمیں مس گائیڈ کرنے کی وجہ سے۔ اللہم لا تجعلنا منہ، یا اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب ہی کو دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگ سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ جہنم والوں کے مکالمے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے اور ان کو ماننے سے تکبر کرتے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ نافرمانوں اور سرکشوں کو جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا، اور وہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر ہونا۔ یہ کافر، فاجر، نافرمان بردار ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے، ایسے لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ جب تمام جنتی پل صراط سے گزر جائیں گے تو ایک مقام وہاں پہ آئے گا کنترا، یہ وہاں پر ان کو روک لیا جائے گا اور ان کے سینوں کو پھر وہاں پہ شک کیا جائے گا، کھولا جائے گا، اور اس میں سے بغض، کدورت، کینہ سب نکال کے ان کو بالکل پاک صاف ان کے دلوں کو کر دیا جائے گا، اور پھر جنت کے دوبارہ دروازے پر ان کو دوبارہ روکا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ اب بھی اگر تمہارے دلوں میں کوئی کھول کھپٹ ہے تو اسے ابھی صاف کر لو، کیونکہ جنت میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہر طرف سلام سلام ان کی صدائیں ہوں گی۔ جنت کس قدر خوبصورت ہوگی کہ کسی کے خلاف نہ کوئی عدوت، نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی بغض، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، صاف ستھرے اور ہلکے پھلکے۔ ربنا لا تجعلنا غلا للذین آمنوا۔ اپنی دوسری
پہنچ گیا. یہ پہلا کلمہ جنتی ہوگا جو جنت میں داخل ہو کر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. یہاں سے الحمدللہ کلمے کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسے کہ نماز کا پہلا کلمہ وہ بھی الحمدللہ ہے. جب ہم اٹھتے ہیں تو ہی پہلا کلمہ ہمارا الحمدللہ ہوتا ہے. اور ہاں، جب جنت میں داخل ہوں گے تو بھی انشاءاللہ پہلا کلمہ بھی ہمارا کیا ہوگا؟ الحمدللہ. ایک طویل سفر کے بعد جب انسان ایک طویل سفر سے واپس آتا ہے تو بھی کیا کہتا ہے کہ الحمدللہ کہتے ہیں. اس طرح جنتی جب اپنے اصل ٹھکانے کو، اپنے ابدی گھر کو دیکھیں گے تو بھی ان کا پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ. اور ہماری کبھی رسوائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہچانتے. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کے کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں. تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم میں سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا. سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے ابھی اس کو مطابق واقعے